لما أتته الضربة رأى الذي أحبه ما قال لكن فزت ورب الكعبة. 21 رمضان تاریخ اسلام میں انسانیت کے اس عظیم انسان کا روز شہادت ہے جس کو اس کی حق پسندی و عدالت کے سبب 40 ہجری میں محراب مسجد کوفہ میں دوران نماز فجر اپنے وقت کی دہشت گرد اسلام دشمن طاقتوں کے ہاتھوں زہر آلود تلوار سے شہید کر دیا جاتا ہے۔ مسجد کوفہ میں شہادت سے ہم آغوش ہونے والے اس انسان کامل کو زمانہ علی مرتضیٰ شیر خدا کے نام سے جانتا ہے۔ راہ خدا میں شہادت جیسی نعمت عاشقان خدا کی معراج ہوا کرتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ ضربت شہادت سے دوچار ہونے کے بعد ہمیشہ شہادت کی آرزو رکھنے والے دین اسلام کے اس عظیم مجاہد کے منہ سے جو تاریخی جملے نکلے تھے وہ یہی تھے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تاریخ اسلام میں امیر المومنین حضرت علی کو اپنی دیگر فضیلتوں کے ساتھ ساتھ یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی اور شہادت بھی خدا کے گھر مسجد کوفہ میں نصیب ہوئی۔ تاریخ اسلام میں ایسی فضیلت کسی فرد بشر کو حاصل نہ ہو سکی۔ 19ویں ماہ رمضان کی رات سن 40 ہجری میں طلوع سحر کے وقت ایک شقی القلب خارجی شخص ابن ملجم نے کوفے کی مسجد میں نماز فجر کے سجدے کے دوران حضرت علی پر زہر آلود تلوار کی شدید ضرب لگائی۔ اس کا وار اتنا کاری تھا کہ پیشانی پر گہرا شگاف ہو گیا۔ آپ کا خون چہرے اور ریش مبارک پر بہنے لگا اور 2 دن بعد رمضان کی 21ویں شب کو آپ کی شہادت ہو گئی۔ 21 رمضان آپ کا یوم شہادت قرار پایا۔ آپ نے 63 برس کی عمر پائی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 30 سال تک زندہ رہے۔ آپ کی خلافت کا عرصہ 5 سال تھا اور اس کا زیادہ تر حصہ منافقین اور خوارج کے ساتھ جنگ و جدل میں گزرا۔ حضرت علی مرتضیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ نوجوانوں میں آپ کو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ جتنی احادیث نبوی حضرت علی مرتضیٰ کی شان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اتنی کسی صحابی کی شان میں بیان نہیں فرمائی۔ آپ نے اپنی ساری زندگی رسول خدا کی جانشاری میں گزاری۔ خاتم النبیین نے آپ کے بارے میں فرمایا علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ مواخات کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ تاریخ کے اوراق میں حضرت علی کی شہادت کا واقعہ کچھ یوں درج ہے کہ 19 رمضان کو جب فجر کا وقت قریب آنے لگا تو آپ گھر سے مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے مسجد میں اذان دی اور مسجد میں سوئے ہوئے لوگوں کو نماز کے لیے بیدار کرنے لگے۔ انہی لوگوں میں آپ کا قاتل اپنے 2 اور ساتھیوں کے ساتھ سویا ہوا تھا۔ اس نے زہر آلود تلوار اپنے کپڑوں میں چھپائی ہوئی تھی۔ جب آپ اس کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا فجر کے وقت اللہ کے گھر میں سونا اللہ کو پسند نہیں، اٹھو اور اپنے فعل کو انجام دو۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ والکریم نماز میں مشغول ہو گئے اور جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو ابن ملجم کے ایک ساتھی نے آپ پر وار کیا لیکن اس کا وار خالی چلا گیا۔ اس کے بعد ابن ملجم نے وار کیا اور اس ملعون کا وار کام کر گیا۔ ضرب لگتے ہی آپ نے فرمایا کعبے کے رب کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ آپ کے بہتے ہوئے خون سے مسجد کا فرش سرخ ہو گیا، زمین ہلنے لگی، سخت قسم کی آندھی چلنے لگی اور دنیا تاریک ہو گئی۔ مسجد میں کوہرام مچ گیا۔ مسجد میں موجود لوگوں نے آپ کے قاتل کو پکڑ لیا۔
لوگ بے حد غصے میں تھے، اس کے منہ پر تھوک رہے تھے۔ آپ کا کوئی چاہنے والا جلدی سے آپ کے لیے شہد کا شربت بنا کر لے آیا۔ آپ نے اپنے قاتل کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر موت کا خوف تھا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے چاہنے والے، شہد کا یہ شربت میرے قاتل کو پلا دے۔ اس کے چہرے کا خوف بتا رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ اسے اس کی ضرورت ہے۔ لوگوں کا غصہ دیکھ کر حضرت علی فرمانے لگے کہ کوئی بھی میرے قاتل سے بدسلوکی نہ کرے۔ اگر میں اس کی ضرب سے شہید ہو جاؤں تو اس کو صرف ایک ہی ضرب لگانا۔ اس پر وہ شکل و قلب بولا کہ بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، میں نے 1 ہفتے اس تلوار کو زہر آلود کیا ہے۔ یہ سننے کے باوجود فاتح خیبر خلیفہ وقت، جو اس وقت شدید زخمی تھے اور انتہائی تکلیف میں مبتلا تھے، اپنے قاتل کے بارے میں فرما رہے تھے کہ اگر یہ 1 ضرب سے بچ جائے تو اس کو آزاد کر دینا، اور اگر یہ مر جائے تو اس کے جسم کو حصے کو نہ کاٹنا، اس کے غسل و کفن کا اہتمام کرنا، اس کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اللہ اس انسان پر لعنت کرتا ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصوں کو کاٹ کر اس کی توہین کرتے ہیں۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے امام حسن سے کہا کہ نماز پڑھاؤ۔ اللہ اللہ، کرب و تکلیف کی اس گھڑی میں بھی نماز کی ادائیگی کا اتنا خیال۔ زہر آپ کے جسم اطہر میں تیزی سے پھیل رہا تھا۔ آپ نے لوگوں کو گھر واپس جانے کو کہا اور حسنین و کریمین اپنے زخمی والد محترم کو گھر لے آئے۔ یہاں پر پھر آپ نے اپنے بیٹے امام حسن سے قاتل کی سفارش کی اور کہا کہ بیٹا، قیدی کے ساتھ نرمی اور مدارات سے پیش آنا، جو کھانا خود کھاؤ وہ اسے کھلانا، اور جو خود پیو وہ اسے پلانا۔